قبول فرما, نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے. نیچے کیجیے. سنی نہ پڑھے گا نماز تو کون پڑھے گا؟ بمبئی میں ایک مولانا نے کہا ابو الحقانی صاحب سمجھ میں نہیں آتا. کہا کیا بابو سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا کہ سب کلمہ پڑھتے ہیں, سب کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے. میں نے کہا بدماش, اگر تو کربلا میں ہوتا تو امام حسین کو یہی کہتا کہ یزیدیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیجئے, کیونکہ یزیدی بھی کلمہ ہی تو پڑھتے ہیں, وہ بھی تو رام رام نہیں کرتا ہے, وہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے, وہ بھی تو اذان دیتا ہے. امام حسین نے گلا تو دے دیا مگر یزیدیوں کے پیچھے اقتدا نہ کیا. تو ہم بھی غلام حسین ہیں, نماز پڑھیں گے مگر وہابیوں تمہارے پیچھے نہیں پڑھیں گے, سنیوں کے پیچھے پڑھیں گے, سنیوں کے پیچھے پڑھیں گے. اور سنا غور سے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر سب کے ہیں جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والم کا دولہا ہمارا نبی. سنیے حافظ لوگ اسٹیج پر ہیں, ایک دو حافظ ہیں, کوئی نہ ہے. تو 5واں پارہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھنے آتے ہیں اللہ کے لیے نہیں, اللہ کے لیے نہیں. کیوں آتے ہیں؟ یراؤن الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. لو اللہ فرماتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں, تو یہ بھی پلیٹ فارم پہ پڑھ لے گا. ہم نے دیکھا 2 ٹرین کے درمیان لیٹرین ہے نا, جبکہ جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے ضروری ہے, وہی مصلی بچھا دے گا. تو خدا نے کہا بھائی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے, ہم سنی دکھاوے کی نہیں پڑھتے ہیں. ہم سنی اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے, ہم سے ہمارا حبیب راضی ہو جائے. اچھا ایک بات مولانا انوار, بڑی حیرت ہے, جس پر ابھی ایمان لانا ضروری ہے وہ نماز کی بات کرتا ہے. میں پہلے ایمان کی بات کرو نا, ہم تو تم کو مسلمانے نہیں سمجھتے تو نماز کی بات کیوں کرتا ہے تم؟ پہلے کلمہ پڑھو, اسلام سمجھاؤ, ایمان سمجھو کہ کیا ہے, تب نہ نماز پڑھو گے. بولنا بھائی, مسلمان نہ نماز پڑھے گا, بولنا کون نماز پڑھے گا؟ مسلمان نہ پڑھے گا تو محبت سے تو بول دو سبحان اللہ. کہتے کعبہ میں ہم, کعبہ میں تو یزید بھی تھا, کعبہ میں تھی, ہم بتاتے ہیں نا, ہم کو معلوم ہے جی, اتنا تو معلوم ہے کہ یزید کی حکومت تھی. تو کیا یزید بھی تم کہو گے صحیح تھا؟ بولتے ہیں کعبہ میں ہم ہیں اور ہم لوگ وہاں ہیں. ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم لوگ وہاں ہیں. کہاں ہیں؟ سعودی میں, اس لیے ہم حق پر ہیں. توبہ توبہ. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ پڑھا لکھا دیوبند کا مناظر ہے, کچھ عقل و شعور رکھتا ہوگا, اس کو یہی خبر نہیں ہے کہ نجات کا مدار سعودی ہے کہ انڈیا ہے کہ قرآن اور حدیث ہے. جب اس کو اتنی تمیز نہیں ہے تو مناظرہ کیسے کرتا ہے بھائی؟ بتائیے, جب اتنی تمیز نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کعبہ کا ہو کہ مدینہ کا, کہ انڈیا ہو کہ پاکستان کا, اگر اس کے سینے میں حب رسول نہیں ہے تو ہمارا امام نہیں ہے. ہمارا امام نہیں ہے حاجی صاحب, کہیے نا سبحان اللہ. اگر اس کے سینے میں حب رسول نہیں ہے تو ہمارا امام نہیں ہے. ہمارا امام نہیں ہے حاجی صاحب, کہیے نا سبحان اللہ. اچھا ایک بات, مان لیا کہ تم ہو تو ان کا تو ہم صحیح ہے, تو سنو ہم سے سنو. ہم تو 25 حج کیا نا جی. کتنا حج کیا؟ 25 کیا, پھر جا رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں. اور جس کو جانا ہو نا, دیکھو حاجی ابوالکلام بیٹھا ہے, یہ آپ ان کے فارم بھرو. ارے ان کے ساتھ حج میں جاؤ گے تو ایمان بھی بچے گا, حج بھی ہوگا. اب بدعقیدوں کے ساتھ جائے گا, آنے کے بعد مولوی کو سمجھانے لگے وہاں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. اس لیے حج کرنا ہے, ایمان بھی بچاؤ, اور بھلے 2 پیسہ زیادہ لگ جائے, حج تو صحیح ہو جائے گا بھائی. بولنا حج تو صحیح ہو جائے گا نا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. سنو ابھی بھی غور سے سننا, غور سے. بولے سعودی میں ایسا ہوتا ہے تو ایک بات بتاؤں, ریاض جس کا نام نجد تھا پہلے, کیا نام تھا؟ نجد, جہاں سے اردو میں شیطانی گروہ پیدا ہو گیا, تو اس نے نجد کا نام بدل کے ریاض رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ ریاض رکھ دیا. اور ریاض میں ابھی بھی کم و بیش امریکہ کی 5000 یہود و نصارہ فوج بیٹھی ہے. کتنی فوج؟ اور روزانہ یہ سعودی اس کو سور بھی پیش کرتا ہے اور شراب بھی پیش کرتا ہے. تو یہاں کے وہابی دیوبندی کو کہو کہ سعودیہ میں ایسا ہوتا ہے, کل سے تو سور کے گوشت کا دھندا شروع کر دو, شراب کا دھندا شروع کر دو, کیونکہ سعودی میں ایسا ہو رہا ہے. یاد رکھنا, سعودی ہماری شریعت نہیں ہے, ہماری شریعت ہمارا نبی ہے, ہماری شریعت ہمارے صحابہ ہے. محبت سے بول دو سبحان اللہ تو بتاتے ہیں.
یہی بات ہے نا. سبحان اللہ. اور سنیے حدیث کا ترجمہ. امر ترجمہ سے پہلے سنو بھائی, ادھر ادھر کی نہ سننا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کتابوں سے, کیونکہ اعلیٰ کی کتاب میں وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے. اعلیٰ کتاب میں وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں, بولنا بھائی, جو قرآن حدیث میں. تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھو اور اعلیٰ حضرت کی وصیت پہ عمل کرو, انشاءاللہ ایمان بھی بچ جائے گا, عقیدہ بھی بچ جائے گا اور عمل بھی بچ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنیے نہیں, چڑھتے کیوں ہے بھائی؟ انہی کے مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی پر ان کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوگی. لو پورے مولوی نے لکھا نا, کمالات اشرفیہ میں نہیں لکھا جی, فتاوی دارالمنجمد میں نہیں لکھا. کیا لکھا کہ بریلویوں کے پیچھے سنیوں کی ہماری نماز یعنی وہابی دیوبندی کی ہو جائے گی. اس نے لکھا, ہوگی کہ نہیں ہوگی تو ہم تو الگ فیصلہ دیں گے, مگر اس نے لکھا کہ ہو جائے گی مگر بریلویوں کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوگی. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ ہم کو کافر کہتے ہیں, تو کافر کے پیچھے ایمان والوں کی نماز کیسے ہوگی؟ اور ہم بریلوی کو کافر نہیں کہتے ہیں, ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں. محبت سے بول رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھائی تمہارے مولوی نے کہا ہے, ہمارے مولوی نے نہیں کہا ہے نا بھائی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ کو؟ ادھر دیکھ حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیے ضعیف آدمی ہے نا, کرنے کا. حاجی صاحب ہو گیا, جلدی سے چلو چلو چلو. یہ ضعیف آدمی ہمارے ساتھ ہے, جوش میں. ہم نے کہا حاجی صاحب مت جائیے نا وہاں. کہا نہیں ہم جبے کریں, ہم دھنباد سے آئے تھے میرے ساتھ. ہم کہہ رہے حاجی صاحب مت جائے گا. نہیں ہم جائیں گے ہم جائیں گے. ہمارا ایمان بوڑھے تو ہو گئے مگر ایمان مضبوط ہے ہمارا. تو آ گئے, چل نہیں پا رہے مگر آ گئے. چلیے سبحان اللہ. بس سنی کو بوڑھا تو ہو سکتا ہے مگر اس کا ایمان کمزور نہیں ہو سکتا ہے. اور سنی کا ایمان کمزور محبت سے بولو سبحان اللہ تو بتاتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وصیت فرمائی تو اس کے سینے پر سانپ لوٹ گیا. کیا لکھا حضرت نے کہ ہمارے فاتحہ میں جو ہے تو دیوبندیوں کے سینے پہ سانپ لوٹ گیا. اللہ اتنی وصیت کیوں کر دی کہ بریانی بھی رہے, پلاؤ بھی رہے, پراٹھا بھی رہے, کباب بھی رہے. ہم نے کہا آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت تو غریب پرور تھے, دیکھا ہمارے حیات ظاہری میں غریب لوگ ہمارے یہاں اچھا اچھا کھاتے ہیں تو ایسی وصیت کر جاتا ہوں کہ میرے نام میں فاتحہ میں جب یہ سب رکھا جائے گا تو جیسے ہمارے وصال سے پہلے غربا اچھے کھا رہے ہیں وصال کے بعد بھی غربا کو اچھا کھانا مل جائے گا. بولو بھائی سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کی وصیت ہے. اب تو اپنے مولوی کی وصیت تو سنو, سنا تو اس کی وصیت. مولوی اشرف علی لکھتے تنبیہات وصیت کے صفحہ 20 پہ کیا لکھتے ہیں؟ مریدو کہتے ہیں مریدو, اے ماننے والو. کیا حضور؟ میرے مرنے کا ٹائم ہے, اب مرنے کے بعد تعلق کا لحاظ رکھنا. مرنے کا ٹائم ہے, کلمہ نہیں یاد آ رہا ہے جناب کو, درود نہیں یاد آ رہا ہے, بولیے نا, قرآن شریف نہیں یاد آ رہا ہے. کیا کہا؟ میرے مرنے کے بعد تعلق کا لحاظ رکھنا. مرید نے کہا حضور کیا خیال رکھیں گے؟ کہ 20 مرید مل جانا, 20 مرید مل کے ہماری بیوی کی مہواری کا خیال رکھ دینا. معاذ اللہ. بولنا بھائی معاذ اللہ, بولنا معاذ اللہ. کیسی وصیت ہے کہ مریدوں سے کہا تو مہواری کا خیال رکھنا. اعلیٰ حضرت نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے غربا اچھا کھاتے رہے. یہ وصیت ہے, یہ وصیت ہے. مرنے کے وقت کلمہ یاد نہیں ہے, بیوی یاد آ رہی ہے. بولو مرنے کے وقت کیا یاد آ رہی ہے؟ بیوی یاد آ رہی ہے. اے مولانا ایک خانقاہ گنگوں کی بات یاد آ رہی, سنا دیں میں, سنا دیں. حوالہ لکھیے, اگر غلط ہو تو انعام دوں گا. کتاب لکھیے, کتاب کا نام لکھیے ارواح ثلاثہ. ارواح بولنا, ارواح صفحہ 307, صفحہ 300, واقعہ نمبر 305, واقعہ نمبر 300. کیا سبحان اللہ. سنیے کہیے سبحان اللہ. ارے سنو کیسے گندے گندے مولوی اس ہندوستان میں پیدا ہو گئے جس نے ہندوستان کے وقار کو برباد کر دیا. کہتے ہیں کہ خانقاہ گنگوں میں ایک مجمع عام لگا ہوا,
उसमें मौलवी रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानोतवी के शागिर्द और मुरीदीन भी मौजूद थे। मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने कहा माँ कासिम नानोतवी से, मियाँ जरा चित लेट जाओ, जरा चित। मौलाना शर्मा गए, मगर फिर कहा तो चित लेट गए तो मौलाना रशीद की चरवाई पर जाकर करवट मौलाना की तरफ कर को लेट गए और उसके सीने पर इस तरह हाथ मलने लगे जैसे एक आशिक के सादिक अपने कल्ब को तस्कीन देता है। माँ कासिम नानोतवी ने कहा, मैं क्या कर रहे हो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे तो कहने दो, काम तो हो जाने दो। आला हजरत को अय्याश कहते हो, दिन धारे तुम्हारे खानकाह में ऐसी अय्याशी हो रही है कि आशिक भी दाढ़ी वाला और महबूबा भी दाढ़ी वाला। वापस से बोल दो सुभान अल्लाह, तो बता देता हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैरियत है वहाँ तुम मुक़द्दिर साहब, कहिए ना सुभान अल्लाह सुभान। आला हजरत को अय्याश कहते हो। हदीस नंबर 121 22 24 नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जाअ रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हलकतु या रसूल अल्लाह क़ाल मा हलक क़ाल क़द वक़अतु। और से सुनो मौलाना अनवार साहब, झूम जाइएगा। क्या प्यारी हदीस हाजी साहब, सुनिए ना आप। मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा अपनी किताब में कि दुनिया का सबसे बड़ा शरीर मैं हूँ। मैं लिखा हूँ, सुने, हम हवाला देते, हम शरीर कहते हैं तो आप हमसे लड़ने आते हैं। अब तुम्हारे मौलवी ने खुद लिखा कि हम दुनिया के सबसे बड़े शरीर हैं, अभी हवाला देते हैं। उसकी कब्र पे जाके पूछो कि आपने ऐसा क्यों लिखा भाई। हम लोग कहते अच्छे हैं, आप कहते हो शरीर है। सुनिए हवाला, जल्दस्तानी में लिखते हैं कि एक रोज मैं बैठा था कि मेरा भाई आया और मेरे सर पे पेशाब करने लगा। अरे ये मेरे सर पे पेशाब कर दिया मौलवी के, तो कहते मैं भी ताक में लगा रहा, ताक में इंतजार में कि देखा कि मेरा भाई पेशाब कर रहा है कि मैं भी गया, खड़े खड़े उसके सर पे पेशाब करना शुरू कर दिया। लिखते हैं गर्जे के, फिर लिखते सुनिए ना, गर्जे के जो शरारत और बदमाशी हम दोनों भाई को सूझती थी वो किसी को नहीं सूझती थी। लो खुद लिखता, हम बड़े बदमाश थे, ऐसी सास सूझती थी किसी को नहीं सूझती थी। हम कहते हैं तो आपके रास्ता हो जाते हैं। आपके मौलवी ने किताब में लिखा है तो उसको छापते भी और पढ़ते भी हैं, तब पेशानी पर पसीना नहीं आता है। बड़ी हैरत की बात है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। सुनिए जिल्द 40 में अल-फाज़ातुल जामिया में एक शख्स मौलाना शफली से पूछा, हुजूर एक मसला है, का पूछो। क्या एक लड़का है मोहल्ला में, हुजूर पैखाना करता और खाता। कसम खुदा की उसकी किताब में मौजूद है, कसम खा के कहता हूँ। कहा हुजूर पैखाना करता खा लेता है, क्या हुक्म है उसके लिए? तो कहा अकल के फतवों से जायज है। जब पेट में था तो जायज था, अब बाहर आ गया तो फिर अंदर कर लिया तो जायज हो गया। यार ठहरो ना बस, इतने में पसीना आ गया। अरे भैया हम तो बोलते नहीं ये सब, हम तो ये सब बोलते नहीं हैं। वक्त आया तो पहली बार बोल रहे हैं। सुनिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाइए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए हदीस शरीफ जो मैंने पढ़ी है, पहले उसका तर्जुमा सुना देता हूँ। अरे भाई सुनिए, बोलेगा जी, बोलेगा। अरे बोल तो रहे सुभान अल्लाह। ए शांत होइए, शांत। पहले जो हदीस पढ़ी ना बुखारी शरीफ की, उसका तर्जुमा सुनिए। अता से, खुदा की अता से सबके मालिक हमारे नबी, बोलो सबके मालिक, खुदा की अता से सबके मालिक आला फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए।